خاص قسم کی عنایات میں وقتی چیز مقصود نہیں. اب آپ کو کیا مل رہا ہے؟ لیکن اگر آپ پورے آداب اور احتیاط کرتے رہیں گے اس کی بنیاد پر آپ ہمیشہ کے لیے ملے گا، نسلوں کو بھی ملے گا. یاد رکھنا. لوگ کبھی مجھے کیا مل رہا ہے، مطلب آپ آ گئے ہیں، اب غنیمت ہے. اب آپ جب وقت صحیح گزاریں گے اب اس کا اثر 7ویں نسل تک جائے گا. یہ مجاہد ہے. حدیث شریف میں آتا ہے مدینہ کے مجاہدات پر جو صبر کرتا ہے فرمایا میں اس کے شفیع ہوں، میں اس کے سفارشی ہوں. خاص طور پر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آج پورا عالم جن کے لیے آ رہا ہے انہوں نے اسی مدینے میں کیسے کیسے مجاہدے کیے. سوچنے کی بات. ہمیں تو روٹی ملتی ہے 3 ٹائم کھاتے ہیں، اور 2 مہینے چولہا نہیں ملتا. تو یہی کی بات ہے، یہی بات ہے. یہی مسجد نبی، یہی ایریا ہے. یہی ہماری مائیں گھر میں خاموش بیٹھی رہتی تھی، کوئی ہل جل نہیں. نہ برتن دھونے کی نوبت آ رہی ہے، نہ کپڑے دھونے کی نوبت آ رہی ہے، نہ کسی اور کی نوبت آ رہی ہے، کیونکہ ہے ہی نہیں. پکے گا تو برتن دھلیں گے نا. آرام سے بیٹھی اللہ اللہ کر رہی ہے. سوچنے کی بات. اس لیے یہ جو قیام ہوتا ہے ان جگہوں پر، شارٹ قیام ہے جیسے ہم لوگ آتے ہیں، یا لمبا قیام ہے 1 سال 2 سال کے لیے، اس کا فائدہ زندگی بھر کے لیے ہمیں حاصل کرنا ہے. ہمیں ایسے رہنے کا زندگی بھر میں فائدہ ہوگی. وقت ہی نہ دیکھے ہمیں کیا بھی لگتا ہے، کیونکہ یہ ترتیب تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. کہاں سے آپ کو روٹی دے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کی روٹی کہاں کھولنے والی ہے. ہم اگر کہا ابھی ہمیں کچھ ملے ضروری نہیں بعد میں ملے. ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ نے جب میری تنخواہ مقرر کی تو والدہ ناراض ہوئی ہے والد صاحب سے. ان کا اتنی معمولی تنخواہ رکھ دی آپ نے تو جیسے گزار لیا بچوں. میں نہیں، بہت رزق ملے گا. جیون میں بہت رزق ملے گا. یہ فرمایا بہت رزق ملے گا. عالم کے دروازے کھول دیے اللہ تعالیٰ. حیران ہوتے ہیں اگر ہم ان کی اس بات پر یقین نہ کرتے کہ اب یہ وقتی مجاہدہ ہے تو برداشت کرو. کیونکہ اگر میری تنخواہ زیادہ مقرر کر دے اور دوسروں کی نہیں ہے سارا نظام خراب ہو جاتا نا. لیکن ایسا ایسا اللہ نے نظام بنا دیا کہ بس عالمی روٹی کھا رہے، کہیں روٹی کھاتے کہیں روٹی کھاتے. پوری دنیا روٹی کھلا رہی. ریاض سے آیا روٹی کھلانے کے لیے، روٹیاں لگ رہی. جب وقت جو مجاہدے کا وقت ہوتا ہے اس وقت اس کا درد نہیں آتا، درد بعد میں آتا ہے. اور والد صاحب نے جب میں پڑھتا تھا 8 سال میں نوری ٹاؤن رہا ہوں اور میں نے بڑا سخت وقت گزارا. 4 سال تو میں نے بہت سخت گزارا، لیکن نہ امامت کرنے دی نہ ٹیوشن پڑھانے دی. سخت پابندی تھی، چند چیزوں پر سخت پابندی تھی. اردو مطالعے پر پابندی تھی، اردو مطالعہ نہیں کرنا آپ نے عربی مطالعہ کرنا ہے، آپ فارسی کرنا ہے. ٹیوشن نہیں پڑھانی، امامت نہیں کرنا. جی اس سخت حالات آ جاتے ہیں کہ اور ٹیوشن آسان سے مل جائے. اس وقت کراچی بالکل اوپن تھا نا، امام ہی نہیں ملتے تھے لوگوں کو. وقتی کہیں امامت آپ کرا لیں تو فرمایا کہ نہیں، ابھی سے پیسے کا تمہیں چسکا لگ جائے گا، اس کے لیے نہیں بھیجا تھا. اب اس وقت وہ اصل میں مجاہدے کا وقت تھا. بعد میں مشاہدہ آنا تھا نا، جیسا مشاہدہ آنا. یہ تو تمام ایسی جگہیں جو مقدس جگہ ہیں، چاہے مدرسہ ہے، خانقاہ ہے، حرمین شریفین ہے، وہاں کا جو قیام ہے اس کا فائدہ آپ کو بعد میں لینا ہے زندگی بھر کے لیے، اور نسلوں نے لینا ہے. نہیں آپ نے پوری نسلوں نے لینا ہے آپ کے لیے. یاد رکھو نسلوں نے لینا ہے. لیکن وہ مجاہدے کا وقت ہے، اس میں آپ نے اس وقت گزارنا ہے. ہم نے سب یہ مجاہدہ ہے، اس میں کوئی مجاہدہ مشقت پیش آ جائے ہمیں صبر تحمل سے کام ہے. اب اس کا ثمرہ حدیث میں سے ممتا رہا حاجی، حاجی کبھی فقیر نہیں ہو سکتا. الفاظ ہے
یعنی حرمین شریفین کا یہ اثر ہوتا ہے، یہاں رہ کر جو بندہ جاتا ہے وہ اس کے فقر ختم ہو جاتا ہے، جب چال فقر بس ضرور فقر بھی ختم اور گناہ بھی ختم، دونوں ختم، لیکن وقتی نہیں ہوگا، تو آپ کو تکلیف بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، پیسہ بھی خرچ ہوگا، لیکن بعد میں اس کو ثمرات ہو جائے گا۔ تو کبھی بھی کسی بھی نیکی کا ثمرہ فوری نہ دیکھے، ہمیں فوری چاہیے بھی نہیں، ہمیں دائمی چاہیے، فوری ہوگا تو ختم ہو جائے گا، ہمیں دائمی چاہیے، اپنا اللہ ہمیشہ کے لیے کام ہو، بس اس میں تعطل نہ آئے۔ اس لیے یہاں کا جو قیام ہے، آخریت خیمی جو بھی ہے، بہت انسان ادب آداب اور بڑی امید کے ساتھ ہو جائے، جن کے وسیلے سے پورا عالم روٹی کھا رہا ہے، پورے عالم میں جن کے وسیلے سے ارزاق تقسیم ہوتے ہیں، جہاں رہنے والوں کو کیوں نہیں ملیں گے، لیکن ترتیب ہے، ترتیب اللہ نے ترتیب پر چلنا پڑے گا، پھر آپ کو ہمیشہ کے لیے بالکل راضی برضا ہے۔ دیکھیں جو کیا تکلیف آپ کے سامنے، اس لیے صحابہ اکرام کی وہ جماعت جو ہجرت کر کے آئی، اس جماعت سے افضل قرار دی جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ قرآن نے کہا ان سے افضل ہے، کیوں؟ ان کے سامنے کوئی فیوچر نہیں تھا، ابھی کیا ہوگا، آگ ہے پتہ نہیں کیا ہوگا، بچیں گے مریں گے، وہ مارنے کے لیے اٹھانا چلے آتے، مارنے کا اٹھانا، زیادہ خبریں آتی تھیں، وہ جو گئے تھے تو وہ شہید ہو گئے تھے، وہ ایک اندر وہ تو شہید ہو گئے، 5-10 سے وہ شہید ہو گئے، 70 صحابہ اتنے پورا غم ہوا، 2 مہینے تک آپ نے اصلاح قنوت نازلہ پڑھی، 100 غم ہو، 70 صحابہ بھیجے، شہید ہو گئے، قاری قرآن جن وہ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم قاری تھے، 70 شہید ہو گئے، صدمہ اور غم ہو، روزانہ خبریں آ رہی، ان کے سامنے کوئی فیوچر نہیں تھا کہ آگے کیا ہوگا، اور جو فتح مکہ جب ہو گیا ان کے سامنے فیوچر آ گیا، تو حکومت قائم ہو گئی، ان کے سامنے فیوچر نہیں تھا، وہی وارث بنے کسرا کے تخت کے، وہی وارث بنے قیصر کے تخت کے، وہی وارث بنے نجاشی کے تخت کے، وہی وارث بنے مقوقس کے تخت، یعنی جتنے بھی زمانے کے بادشاہ تھے ان تمام بادشاہوں کے تخت پر وہی صحابہ، وہی مہاجرین بیٹھے جن کے سامنے کچھ نہیں تھا، وہ صرف قربانی کی بنیاد پر ہے، تو خدا نے کتنا ان کو نوازا، بات کہاں سے کام پہنچی۔ اس لیے مجاہدے کے وقت میں کبھی بھی رزلٹ کی امید نہ رکھے، وقت نہیں ہوتا اس کا، وقت بعد میں، اگر ابھی رزلٹ مل جائے تو آپ سنبھال بھی نہیں سکیں گے، سنبھال بھی نہیں سکیں گے، بولو بھائی، کالی داری میں میں مجھے انگلینڈ چلا جاتا کالی داری میں تو میرا کیا ہوتا ہے، سفید داری ہوئی تو اب انگلینڈ بھی جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، اب وہ ماحول ہمیں مزید، بلکہ ہم اس ماحول پر اثر انداز ہو جاتے ہیں، وقت ہے نا، کالی داری ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے، لیکن ایسا ہوا دربار گئے تو وہیں کے ہو کے رہ گئے، وہیں کے ہو کے رہ گئے، دین سے بھی نکل گئے، دین سے نکل گئے، ٹھیک بات ہے، دین سے نکل گئے، ایسے ایسے اثرات ہم نے قبول کر لیے، کیونکہ ہر چیز کی پختی میں ٹائم ہوتا ہے، جب آندھی چلتی ہے نا تب کچے پھل گرتے ہیں، لیکن آم جب پک جائے گا کتنی آندھی نہیں گرے گا کیونکہ وہ مضبوط ہو جاتا ہے، کچی گرے گا، امیا آتی ہے نا، کچی امیا آتی ہے جس کا کار اگر ایسے ماحول میں جائے گا آندھی طوفان کے تو مارا جائے گا، ہر چیز کا وہ ٹائم ہے، اس ٹائم میں کچھ بھی ہو تو انشاءاللہ اللہ آپ کی حفاظت کرنا ہے، حفاظت کرنا